سپریم کورٹ نے لا کلرکس کی اسامیوں کا اعلان کر دیا۔ ترجمان سپریم کورٹ آف پاکستان کے مطابق اعلیٰ عدلیہ نے لا کلرکس کی اسامیوں کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ ان اسامیوں پر تقرری 1 سال کی مدت کے لیے کی جائے گی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کلرکشپ پروگرام کا آغاز جون 2025 سے ہوگا اور اس کے لیے درکار تمام شرائط، اہلیت کے معیار اور درخواست فارم سپریم کورٹ کی سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ امیدوار www.supremcourt.government.pk پر جا کر فارم حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 مئی 2025 رات 12 بجے مقرر کی گئی ہے۔ ترجمان سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ درخواستیں مقررہ شرائط و ضوابط کے مطابق ہی قابل قبول ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 24 کروڑ لوگوں پر مشتمل پاکستانی معیشت ڈیجیٹل سٹارٹ اپس اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے خطے کی موزوں ترین مارکیٹ ہے۔ ڈیجیٹل تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل دیما یحییٰ سے ملاقات کے دوران گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں سے 1000 سے زائد جدید ٹیکنالوجی کے سرمایہ کار اور پالیسی سازوں کا پاکستان میں جمع ہونا خطے میں پاکستان کے ڈیجیٹل شعبے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہماری نوجوان افرادی قوت ہے، جسے ڈیجیٹل ہنر و تربیت سے لیس کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ 24 کروڑ لوگوں پر مشتمل پاکستانی معیشت ڈیجیٹل سٹارٹ اپس اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے خطے کی موزوں ترین مارکیٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں اور سرمایہ کاروں کی دی جانے والی سہولیات کا مقصد ملک میں سرمایہ کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی بھی ہے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری بینک اکاؤنٹ سے 40 ارب روپے سے زائد کی خرد برد اور مالی بدعنوانی کا انکشاف ہوا ہے اور خرد برد کی رقم مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اسکینڈل کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی اسکینڈلز میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ 50 کے قریب بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں، جبکہ تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ تحقیقات کے دوران مبینہ طور پر ایک حیران کن انکشاف ہوا کہ ایک ڈمپر ڈرائیور ممتاز کے اکاؤنٹس میں تقریباً 4.5 ارب روپے موجود تھے، جنہیں فوری طور پر نیب نے منجمد کر دیا۔ مذکورہ ڈرائیور نے ایک فرضی کنسٹرکشن کمپنی بنا رکھی تھی۔ شواہد کے مطابق کل ملا کر اس کے اکاؤنٹ میں تقریباً 7 ارب روپے مشکوک ٹرانزیکشنز کے ذریعے جمع کرائے گئے۔ ذرائع کے مطابق نیب کے چیئرمین کو اپر کوہستان میں بڑے مالی باضابطگیوں سے متعلق مصدقہ معلومات موصول ہوئی، جس کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ جائز ضلع کا سالانہ ترقیاتی بجٹ صرف 50 کروڑ سے 1.5 ارب روپے کے درمیان ہوتا ہے، لیکن 2020 سے 2024 کے درمیان 5 برسوں میں 40 ارب روپے حکومتی بینک اکاؤنٹ سے جعلی طور پر نکلوائے گئے۔ یہ رقم کئی دہائیوں کے ترقیاتی فنڈ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہ جدید اور پیچیدہ مالیاتی فراڈ نیب کے تجربہ کار تفتیش کاروں کو بھی حیران کر گیا۔ پاکستان ایئر فورس کے خوف کا شکار بھارتی رافیل طیارے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر واپس فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 29 اور 30 اپریل کی شب بھارتی ایئر فورس کے 4 رافیل طیاروں نے بھارتی جغرافیائی حدود میں رہتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں پیٹرولنگ کی۔ اس موقع پر پاکستان ایئر فورس کے طیاروں نے ہندوستانی ایئر فورس کی ان جنگی جہازوں کی فوراً نشاندہی کر لی، جس کے بعد پاکستانی ایئر فورس کے بروقت اور مستعد کارروائی پر انڈین رافیل طیارے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر راہ فرار اختیار کر گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی افواج ہندوستان کی طرف سے کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار اور مستعد ہے۔ میلسی کسان اتحاد ضلع بہاڑی کے صدر مہر محمد اکمل ایڈوکیٹ نے کہا کہ واگا بارڈر جس کے ذریعے پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت کی جاتی ہے، اس تجارت سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے کسان کو پہنچتا ہے، جس کے نتیجے میں کسان کی کاشت سبزیاں بہت زیادہ سستی ہو جانے کی وجہ سے لاگت پوری نہیں ہو پاتی۔ اس لیے ہم کسان اپنی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ واگا بارڈر کو تجارت کے لیے استعمال نہ کیا جائے، تاکہ پاکستان کے کسان کو نقصان نہ ہو۔ اگر تجارت کرنا ضروری ہے تو پھر کسان کو سستی کھادیں اور ٹریکٹر وغیرہ منگوا کر دیے جائیں۔ انڈیا ہمارا اصلی دشمن ہے، لہٰذا اس کے ساتھ تجارت نہیں ہونی چاہیے اور کسان کو سپورٹ کرنے کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ معاہدے کر کے زرعی ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے تاکہ کسان کو ایک اچھی مارکیٹ مل سکے۔ میلسی پاکستان میں اب بچیاں صرف تعلیم تک محدود نہیں بلکہ مختلف ہنر سیکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا راہ گامزن ہے۔ ہنر کوئی بھی ہو زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میلسی میں نجی سماجی تنظیم کی جانب سے اسکل سینٹر کا افتتاح تقریب ڈپٹی DEO نے کیا۔ سینٹر کا قیام بچیوں کی تعلیم کے ساتھ ہنرمند بنانا ہے تاکہ یہ خود مختار ہو سکیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سرفراز نے اس اقدام سے بچیاں خاصی خوش اور فخر محسوس کر رہی ہیں۔ ہنر سیکھ کر یہ بچیاں نہ صرف اپنی زندگی بدل سکیں گی بلکہ ایک مضبوط اور بااختیار پاکستان کی بنیاد رکھ سکیں گی۔ میں ایکشن اگینسٹ پاورٹی کے ادارے کا بھی مشکور ہوں، جن کی وجہ سے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میلسی میں یہ آج ہم نے میلسی گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کے اندر فیشن ڈیزائننگ اور کمپیوٹر لیب کا افتتاح کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اس کی اصل ضرورت ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے اسکول میں فیشن ڈیزائن کا کورس شروع کیا گیا ہے۔ اس کورس کو سیکھنے سے ہم اپنے آپ کو
MLC पंजाब पुलिस में तैनात जाहिद अब्बास, मेहर शाहिद और मोहम्मद इरफान भट्टी को हेड कांस्टेबल प्रमोट होने पर सहाफ़ियों शकील अहमद जोया, शराफत अली शराफत, मोहम्मद जहांगीर भट्टी, मोहम्मद यूसुफ, अमीर हांसवी और अंजुमन ताजरान MLC असलम खान शेरवानी, साबिर गोरी, हाजी मोहम्मद शरीफ, हाजी मोहम्मद असलम गोरी, चौधरी सुहेल हनीफ जट, जुल्फकार अली भुट्टो, अली असगर, नदीम फरीदी, सलीमुद्दीन हांसवी, मास्टर सलाहुद्दीन अयूबी, मोहम्मद हामिद अली, डॉक्टर रिजवान, ताहिर खिलजी और दीगर दोस्तों ने मुबारकबाद दी।